مذہب کی یکجہتیاں؟ آپ یکجہتیاں اپنے ٹاؤں کے ساتھ بنائیں. جو حقیقی اور اصلی اور نسلی کشمیری ہے وہ یہ یکجہتی کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. چورن وہ بہتر رہتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. مختصراً یہ ہے کہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ نکل گیا. تو اب ہماری مطلب ہم چراغ مانگتے ہیں کہ ہماری وہ جو صبح بے نور ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اب 5 فروری 2024 ہے اور پاکستان ہمارے ساتھ کشمیر کے ساتھ جو ہے تو وہ یوم یکجہتی کشمیر بنا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم آج ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ایڈوکیٹ عاصم شاہ صاحب، جن سے بات کرتے ہیں اور خاص کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی بنائی جاتی ہے تو اس کا اصل کیا موقف ہے اور یہ کیوں بنائی جاتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، کیونکہ آپ بھی کشمیر سے ہیں، میں بھی کشمیر سے ہوں. تو 5 فروری آج تو یوم یکجہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے، تو اصل اس کا کیا ہے اور آپ کا نظریہ کیا ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا مجھے وقت دینے کے لیے. پہلے تو مختصراً اس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قاضی حسین احمد صاحب تھے جماعت اسلامی کے. اس وقت وہ IGI کی ریپریزنٹیشن کر رہے تھے. تو انہوں نے ترغیب دی اس وقت حکومت پاکستان کو کہ آپ کشمیر کے لیے ایک الگ سے دن رکھیں تاکہ ہم نیشنل انٹرنیشنل فورم پر ایک کشمیر کا اس کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں. اس کے لیے انہوں نے پھر اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب تھے، وہ بھی جو IGI کو لیڈ کر رہے تھے، تو مشاورت کے ساتھ انہوں نے ایک دن رکھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سوویت یونین کی جو افواج تھی ان کا انخلاء ہوا تھا افغانستان سے. تو اس وقت عام طور پہ لوگوں میں ایک تاثر ابھرا کہ شاید ہم جس طرح سے ایک بڑی سامراجی قوت کو افغانستان سے نکالا جا رہا ہے تو ہم بھی اپنے خطوں میں اس طرح کی سیاسی جدوجہد کر کے اپنا خطہ آزاد کروا سکتے ہیں. تو اس کا پس منظر یہ تھا. اسی حوالے سے پھر اس کے بعد سے کشمیر میں اس طرح کی تحریکیں سامنے آئیں جس میں خود مختاری کو لے کر کے یا اس طرح سے اپنے وطن کی آزادی کے لیے انہوں نے ایک تحریک لی. کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، آپ کا کیا پیغام؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں 2 زاویے نظر ہیں. ایک تو ریاستی زاویہ نظر ہے جو اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے کہ ایک ڈپینڈنسی تھیوری ہے وہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست مثلا پاکستان کے جو ایک مقتدرہ ہے یا ہماری اپنا میں آزاد کشمیر کی بات کروں اگر، تو یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا ایک اپنا مطلب وہ کور ہے. وہ کور کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر لیتے ہیں. جو میں ہوں وہ آپ ہیں، عام لے مین ہے، وہ پیریفری ہے. ہم پیریفری سے بھی پیریفری ٹو پیریفری ہیں. تو ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ طرح کے منجن چورن وہ بہتر رہتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. مختصراً یہ ہے کہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ نکل گیا. تو اب مطلب ہم چراغ مانگتے ہیں کہ ہماری وہ جو صبح بے نور ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اب سحر آنی چاہیے. تو ہم ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارے سیاسی حقوق کو متاثر کیا جا رہا ہے بلکہ ہمارے جو سماجی حقوق وہ بھی ہم سے چھین لیے گئے ہیں. تو آپ کا یہ سوال کہ میں کون سے موقف کی حمایت کروں گا، میں بالکل کشمیر ایکشن کمیٹی فورم کا جو کہ کشمیریوں کو ان کی سیاسی سماجی آزادی ملنے چاہیے، ان کے حقوق ملنے چاہیے. یہ جیسے تحریک چل رہی ہے ایون یہ بیسک نیسسٹی کے اوپر، ایون یہ بجلی کے بلات کے اوپر جو تحریک تھی وہ یہی تھی کہ اتنے 7 دہائیوں سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے، اب کم از کم ہمارے حوالے کیا جائے، اس کا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں دیا جائے. عاصم بھائی، ہم نے دیکھا کہ ہم بچپن سے بال سفید ہو گئے ہیں، ابھی بوڑھے ہونے والے، تو یہی دیکھتے آئے ہیں جی کہ 5 فروری یوم یکجہتی بنائی جا رہی ہے کہ خاص کر کے پاکستان کی طرف سے. تو اس کا کیا کچھ فائدہ بھی ہوا یا بس ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہے؟ دیکھیے فائدہ تو بہرحال ہوا ہے. یہ ایک صحیح بات ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا آز کو پہنچانے کے لیے پاکستان نے بہرحال ساتھ تو دیا ہمارا، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا وکیل وہ ہے جو خود کفیل نہیں. تو وہ اپنے خرچ، وہ اپنے اس طرح سے معاملات عالمی دنیا کے سامنے اجاگر نہیں کر سکا. ہمارے کیا کرے گا بہرحال، لیکن تھا تو یہ ہم اگر اپنے حکمرانوں کی بات کریں تو انہوں نے بھی کیا کیا. وہ 2-3 باریاں تو انہوں نے بھی لگائی ہیں. اس سے پہلے کی جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے انہوں نے اس بارے میں کیا کیا. ابھی ایک
ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے کشمیر کونسل کے حوالے سے، چلیں وہ بھی ان کو بہت دیر سے یاد آیا، لیکن اچھا قدم ہے، ایک ایسا ہونا چاہیے. ہمیں بنیادی جو سیاسی معاملات میں ہمیں فیصلہ سازی کا اختیار ملنا چاہیے، تو وہ بہتر اقدام ہے. تو پاکستان کا جہاں تک بات ہے، انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے ہماری بالکل سفارتکاری کی ہے، بہتر طور پہ اب ہمارا میسیج پہنچانے کی بالکل کوشش. ڈائسپورا، ایون جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا، انہوں نے بھی عالمی سطح پہ اس کشمیر کاز کو اجاگر کیا، اس میں کوئی شک نہیں. آج 5 فروری ہے 2024 اور یوم یکجہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے. میرے ساتھ ایڈوکیٹ سردار بلال صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. آج کے دن آپ کا کیا موقف ہے اور آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں آج؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. جو آج کے دن کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو آج 2 موقف بڑے کلیئر ہیں عوام کے سامنے، بلکہ عوام میں. ایک یہ ہے جی کہ ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور دوسری طرف سے یکجہتی والے. یہ 2 ہیں، 2 سوچ لوگ رکھ کے آج اس دن کے حوالے سے بڑی پہلے سے ایک بڑی کمپین چلائی گئی ہے، اور پھر اس دن کو آج جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. ذاتی طور پر میں اگر کہوں تو 5 فروری جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ حقوق کی بات کر رہا ہے. اب حقوق جو بات یہ کر رہے ہیں تو اصل چیز تو یہی یکجہتی ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کے حقوق دے دیں، تو اصل چیز یہی ہے یکجہتی. مجھے آپ ایک چیز بتا دیں کہ ایک ملک جو ہے وہ سے آپ نے اس کے جو ہے وہ ستیہ ناش کیا ہوا ہے. وہاں پر آپ کو آٹا کھانے کے لیے دنیا کی سب سے بدترین جو ہے وہ گندم آزاد کشمیر میں جا رہی ہے. وہاں جو میڈیسن وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، وہاں پر چاند ٹاؤٹ سے لوگ وہاں پر آزاد کشمیر میں جو ہیں ان لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جو وہاں سے صرف 2-3 تصویریں بنائیں گے، شام کو ایک یہاں پر حوالدار کو بھیج دیں گے اور اس کو کہیں گے جی ہم نے آپ کے ساتھ یکجہتی بنائیں گے. حالانکہ یہ جو حوالدار ادھر پنڈی میں بیٹھے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے ادھر آزاد کشمیر میں بندے رکھے ہیں یہ سب سے بڑے کرپٹ ہیں. آپ کو اصل اور خاندانی بننے چاہیے. تو یہ جو حقوق دے جو یہ کیا نام ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کھل کر بات کر رہے ہیں. ہمارا پاکستان سے کیا اختلاف ہے جی؟ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، پاکستان میں ہم کھاتے ہیں. میں ذاتی طور پر اپنی پاکستان میں وکالت کرتا ہوں. پاکستان میں آج تک پاکستان میں مجھے کسی جگہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھے پاکستان سے اختلاف نہیں ہے، لیکن کم سے کم میں منافق تو نہیں ہوں. ہم اس صف میں کھڑے کہ جہاں پر فیکٹس کی بات کرتے ہیں، اپنے فیکٹس کی بات کرنی ہے، اور پاکستان سے اختلاف ہمارا نہیں ہے. بلال بھائی، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یکجہتی کشمیر بنائی جاتی ہے، ایک دن منایا جاتا ہے، تو اس کا کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ منایا جاتا ہے، تو اس کا کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا بھی ہے؟ سر بات سنیں، یکجہتی کے نام پہ صرف ڈرامہ ہے. تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ بڑی سچ لکھتی ہے. آپ کی یکجہتیاں، آپ یکجہتیاں اپنے ٹاؤٹوں کے ساتھ بنائیں. جو حقیقی اور اصلی اور نسلی کشمیری ہے وہ یہ یکجہتی کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. تاریخ بولتی جائے گی. اور پھر اس کے بعد شیخ رشید احمد نے، جو عام شخص نہیں ہے، اس نے یہ کہا ہے جی کہ ہم آزاد کشمیر کو، اس کے بعد ہماری چلاکیاں یہ تھی کہ ہم آزاد کشمیر کو جو ہے وہ صبح بنانے یہ. لیکن میں دوبارہ یہاں پر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو چلانے والے ہم ہی ہیں، ہم چلائیں گے پاکستان کو. یہ چند جو لوگ ہیں یہاں پر جو کہیں سے وہ آئے ہوئے ہیں وہ نہیں چلا سکتے. جو امریکہ کے ٹاؤٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو چلائیں گے بھی ہم، پاکستان کو چلانے والے بھی ہم ہیں، اور پاکستان کو لے کر بھی ہم آگے جائیں گے. ان کے سہارے پر اگر ہم اس پاکستان کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی خدا نہ خواستہ کیا پتہ اس کو یہ کوئی اور اس میں نہ کرے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا، جو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یکجہتی کے نام پر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ایک وہ تھا. جماعت اسلامی کا آپ کو پتہ ہے وہ ان کی کیا ہوتی ہے، ادھر کچھ کہتے رہتے ہیں، ادھر باہر کچھ کہیں گے، ادھر ساتھ کچھ کہتے رہتے ہیں. تو ان میں سے ہی قاضی حسین تھا، کان تھا، میں نے اس کی کوئی سرچ نہیں کیا. تو اس کے نام پہ ایک وہ یکجہتی بنائی. بھائی یکجہتی کیا بنانی ہے؟ یکجہتی بنانی تھی جنرل باجوہ نے، جو یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ بنا لی ہے وہ کافی ہے. اب آپ ہماری جان چھوڑ دیں، ہمیں کام کرنے دیں اور یہ ٹپی ڈرامہ نہ کریں. بلال بھائی، کیا پیغام ہے خاص کر کے جو کشمیری لوگ ہمیں دیکھیں گے، بڑی تعداد میں لوگ دیکھیں گے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے سر؟ پیغام یہ ہے جی کہ ہمیں کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. پاکستان
ہمارا بڑا بھائی ہے. میں ذاتی طور پر پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان میں کھاتا ہوں, پاکستان میں کماتا ہوں, پاکستان مجھے بھی فائدہ دیتا ہے, میں پاکستان سے الگ نہیں ہوں. سیدھی بات, کلیئر. شام کو کوئی میرے اوپر اس ویڈیو سے کوئی فتویٰ نہ لگا لے کہ جی یہ پاکستان کے خلاف ہے. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ رائٹس پر, یہ پاکستان کی عوام ہے, یہاں پر بھی بہت مظلوم عوام ہے. اور سر یہاں پر بھی مظلوم ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ لوگ یہاں حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کو وہ کر لیا جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی رہیں آپ حق بات کہیں. شاعر کہتا ہے کہ وہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ بھی بتا رہا تھا کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جانے دے زباں میری, لہو پھر لہو ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا چاہتا میں عوام کے لیے پیغام ہے, کشمیری کوئی بھی ہو وہ حق بات کرے, سچ کرے, درست کرے, حقیقت کرے. یہ اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے, اور یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے. بہت شکریہ. یہ میرے ساتھ ایڈوکیٹ عاصم بھائی اور ایڈوکیٹ بلال صاحب موجود تھے, کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. آج یوم یکجہتی کشمیر تو بنائی جا رہی ہے, لیکن بہت سارے کشمیری ایسے ہیں جو بڑے مشکل مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں. پڑھے لکھے ہونے کے باوجود, ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود ان کے حق نہیں مل رہے. تو اصل میں کشمیر کو, کشمیریوں کو حق دینا چاہیے. یہی یکجہتی کشمیر ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.